बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब रात के पाकिस्तान वापस आ चुके हैं और अभी तक नोटिफिकेशन जिसका बड़ी शिद्दत के साथ इंतज़ार है वो नहीं आया। इसके पीछे क्या वजूहात हो सकती हैं, नवाज शरीफ साहब का कितना किरदार है कितना नहीं, और जब CDF का नोटिफिकेशन जो रास्ते में है और CDF के ऑफिस को क्रिएट होते ही पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के जो तीनों सरबरान हैं, बल्कि बाकी दोनों आर्मी चीफ जो है वो CDF होंगे, और इस नोटिफिकेशन के बाद और जो दो बाकी सरबराह हैं यानी कि नेवी के और एयर फोर्स के, वो आर्मी चीफ की मातहती में चले जाएंगे। कमांड वाइज स्ट्रक्चरल कमांड चेंज होगा। और इस नोटिफिकेशन के इजरा से थोड़ी देर पहले जो एयर चीफ हैं उनकी गुफ्तगू सामने आई है और उसको एक्स्ट्रा ऑर्डनरी पाकिस्तान के नेशनल मीडिया पर ट्रीट किया जा रहा है। क्यों? ये एक बड़ी अहम वजह है, इस पर भी बात करेंगे। मैं कोई जाहिर है कि किसी ने चूंकि कोई बात अपने मुंह से नहीं की, अलबत्ता एक्शंस बता रहे हैं कि पीछे इस हरकत के पीछे जो वो है ना जी, जहन क्या है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। फिर खलीफा का भी जिक्र आ गया है और इस खलीफा के आने के ऊपर मुबैना तौर पर जो खलीफा साहब की आमद है उसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़े एतराज़ात हैं। तो ये भी ख़बर है, लेकिन जो सबसे अहम ख़बर है वो हम पहले सबसे ज़ाहिर है कि डिस्कस करेंगे। वो है एक 16 साल की उम्र का बच्चा जो कल रात को V8 चलाता हुआ दो बच्चियां जो थी उनकी उसने रौंद दिया उनको। स्कूटी के ऊपर जा रही थी। जाहिर है कि अगर स्कूटी के ऊपर जा रही हैं तो मिन्नतकश बच्चियां थी, और अगर कोई रात को 1:30 बजे के करीब V8 के ऊपर जो कम से कम 10 से 12 करोड़ रुपए मालियत की गाड़ी है, तो इसका मतलब है कि वो कोई नौ दौलतिये का बच्चा था या फिर किसी बड़े आदमी का बच्चा था या किसी अमीर आदमी का बच्चा था जिसकी ज़िंदगी में, और बल्कि जिसके यहाँ ज़िंदगी की अहमियत वो नहीं हो सकती जो रात को 1:30 बजे मेहनत मजदूरी करके आने वाली बच्चियों की ज़िंदगी की अहमियत जो उनके यहाँ है, उसके मानी क्या है और कितनी मुश्किल है, वो किस तरह से सरवाइव कर रही थी। उनको उस बच्चे ने नीचे दे दिया गाड़ी के। दोनों जहाँ बर नहीं हो सकी। समरीन हुसैन एक का नाम और उसकी दोस्त ताबिंदा, ये दो बच्चियाँ थीं जो स्कूटी के ऊपर जा रही थी, और अबू ज़र ये वो बच्चा था जो रात को V8 गाड़ी ड्रिफ्टिंग करते हुए, और ड्रिफ्टिंग कितनी खौफनाक सी चीज़ है ये आप अब ये प्रोड्यूसर साहब जो है इसकी एक वीडियो, क्योंकि देखने में और सुनने में बड़ा फ़र्क होता है, ज़ुबानी सुनने में और अमली तौर के ऊपर देखने में, ये कितनी डेंजरस चीज़ हो सकती है। तो वो बच्चा ये करते हुए जा रहा था और साथ में स्नैपचैट यूज़ कर रहा था, ये भी रिपोर्ट हुआ है। तो जब पता चला कि जी कि बड़े अमीर बाप का बेटा, जाहिर है कि रात को 1:30 बजे V8 लेके कोई आम आदमी तो अपने बच्चे को ये वाली गाड़ी नहीं देगा, इस तरह की हरकत नहीं करेगा, और वो भी 16 साल का बच्चा। तो जब खबर आई कि यार कोई बड़ा आदमी है तो हम तो डर गए, क्योंकि जनरल कर्नल दा पुत्र ना है यार, यहाँ पर तो बालिहाज़े ओहदा चीज़ों को ट्रीट किया जाता है, कानून की आंख में सब बराबर नहीं होते। तो फिर बाद में पता चला कि ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आसफ साहब के साहबजादे हैं, और जस्टिस आसफ साहब जो हैं वो बलूचिस्तान हाई कोर्ट से ट्रांसफ़र होके इस्लामाबाद हाई कोर्ट आए थे। अब पता ये चला सुबह इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि उनकी जो काज लिस्ट थी वो मनसूख कर दी गई, और बताया अमले ने ये कि उनकी तबीयत ज़रा ख़राब है जज साहब की। और पहले तो ये इतलात आ रही थी कि ये जो अबू ज़र है ये उनके खनवादे से है, शायद उनका बराह रास्त बेटा नहीं है या उनका वैसे कोई अजीज़ है। तो फिर ये रिपोर्ट हो रहा है कि ये जज साहब के साहबजादे हैं। तो जज देखें जी, अब एक तो अब इसके ऊपर हम जाहिर है कि हमें आम आदमियों को बड़े लोगों के ऊपर वैसे ही बड़ा गुस्सा चढ़ता है, वट चढ़ता है, जो रूलिंग एलीट का पार्ट होते हैं। तो जब उनसे कोई इस तरह की चीज़ सरजद होती है, मिसाल के तौर के ऊपर ट्रैफिक के लिए जब ब्लॉक कर दी जाए, किसी बड़े आदमी ने गुजरना हो, तो बहुत हमें टीटने वट चढ़ते हैं। कर हम कुछ नहीं सकते माँ सिवाय इसके कि हम अपने अंदर ही अंदर जो है वो गुस्सा चढ़ाते हैं, अपना ही बेड़ा गर्क करते हैं, खून हमारा खोलता है। अमली तौर पे हम सड़क के ऊपर आके एहतजाज नहीं करते, रास्ता रोकने की कोशिश नहीं करते। मैं कोई इंस्टिगेट नहीं कर रहा कि ये काम हमें करने चाहिए, लेकिन मैं वैसे एक बात कह रहा हूँ कि हमारी रूलिंग एलीट की जो इस तरह की चीज़ें होती हैं उनको देख के हमें गुस्सा बहुत चढ़ता है। तो जो ये वाला मामला है, मैं जो गुजारिश ये करना चाह रहा हूँ आपसे, वो सिर्फ इतना सा है कि जो
لوگ ہیں یا بڑے لوگ جو ہیں یا جو بھی لوگ ہیں، ظاہر اپنی حیثیت اور اوقات کے مطابق اگر میرا بیٹا بائک لے کے رات کو 1:30 بجے نکلے تو کم از کم مجھے اس کو ایک دفعہ روک کے پوچھنا چاہیے، کم از کم گھر کا ماحول اس طرح کا ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ معاف کرے، یہ اولاد جب بگڑتی ہے تو پتہ نہیں چلنے دیتی کہ کب کس وقت آپ کے ہاتھ سے نکل گئی. تو اللہ سے توبہ کرنی چاہیے، پناہ مانگنی چاہیے. برا وقت کسی کے اوپر بھی آ سکتا ہے، لیکن یہ بڑی غلط حرکت ہے. بچوں کے اوپر نظر رکھے. 16 سال کا بچہ V8 جیسی بڑی گاڑی لے کے گھر سے باہر نکل رہا ہے، جج صاحب کو پتہ نہیں ہے یار. اور یہ واقعہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، اس طرح کی حرکت کسی کا بھی بچہ کر سکتا ہے. تو یہ بڑا ایک افسوسناک واقعہ ہے کہ وہ جو رات کو 1:30 بجے محنت مزدوری کر کے بچیاں آ رہی تھیں اسکوٹی کے اوپر. اگر اسکوٹی کے اوپر جا رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے یار کہ محنت مزدوری کرنے والی بچیاں تھیں. بڑا ظلم ہوا ہے. اللہ تعالیٰ ان بچیوں کے والدین کو صبر دے. اور جج صاحب کو کیا کریں یار، ریمانڈ کے اوپر اس کو اب 322 لگی ہے جی، قتل خطا، یا آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ جی بس وہ غلطی ہو گئی. تو غلطی تو نہیں ہے کہ 16 سال کا بچہ نہ اس کا لائسنس ہونا ہے. اب سسٹم نے کیا کر لینا ہے اور سسٹم نے کیا دے لینا ہے ان بچیوں کے والدین کو. تو بہرحال یہ ایک افسوسناک واقعہ تھا. اس کے اوپر ہم صرف افسوس ہی کر سکتے ہیں، اپنی قسمت کو ہی کوس سکتے ہیں اور کچھ نہیں کر سکتے. دوسری جو خبر ہے جناب وہ ہے جس طرح میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ دہشت گردی کا ایک واقعہ ہوا ہے. پتہ نہیں وہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ نہیں بتایا. اور میں تھوڑی دیر پہلے جو چیزیں دیکھ رہا تھا، میرن شاہ میں یہ والا واقعہ ہوا ہے. ایک اس دہشت گردوں کا حملہ ہے اور اس حملے میں جو ہے وہ بنو میرن شاہ کا یہ واقعہ ہے. ایک اسسٹنٹ کمشنر جو ہیں شمالی وزیرستان کے، ان سمیت 4 افراد شہید ہوئے ہیں. اور پولیس کے مطابق بنو میں میرن شاہ روڈ فلور ملز کے قریب مسلح افراد نے پولیس گاڑی پر حملہ کیا. نامعلوم مسلح افراد زخمی پولیس اہلکاروں سے اسلحہ بھی چھین کر لے گئے ہیں. پولیس نے ابتدائی طور پر بتایا ہے کہ مسلح افراد کے حملے میں 2 پولیس اہلکار سمیت 3 افراد جاں بحق ہوئے اور 2 پولیس اہلکار زخمی ہوئے. اس حوالے سے اسسٹنٹ کمشنر بنو نے حملے کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ اسسٹنٹ کمشنر شمالی وزیرستان کی گاڑی پر حملہ کیا گیا. فائرنگ سے 2 پولیس اہلکار اور 1 ڈرائیور زخمی بھی ہوا ہے. میں نے یہ بھی یہ سوشل میڈیا کے اوپر اب واللہ عالم، ظاہر ہے کہ اس کی تصدیق نہیں ہو سکتی کہ کچھ ہیلی کاپٹر کھڑے ہیں ہمارے اور وہاں پر ڈرون سے ان کے اوپر بم پھینکے جا رہے ہیں. یہ بھی آج ویڈیو چل رہی تھی اور یہ شمالی وزیرستان کا ہی وہ علاقہ میرن شاہ کا بتایا جا رہا تھا. تو اب یہ بھی ہماری اطلاعات بہرحال ہیں کہ جو دہشت گرد ہیں وہ وار فیئر میں پاکستان کی فورسز کا مقابلہ کرنے کی اپنی سی کوشش کر رہے ہیں، یعنی کہ ڈرونز وغیرہ وہ بھی استعمال کر رہے ہیں. تو یہ جنگ جو ہے وہ شدت اختیار کر چکی ہے اور مزید اختیار کرے گی. تو یہ ایک خبر ہے. اور میں جو دوسری جو مین خبر ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ نوٹیفیکیشن ابھی تک نہیں آیا. یہ جو نوٹیفیکیشن ہے CDF کا نوٹیفیکیشن ہونا ہے اور اس نوٹیفیکیشن کے متعلق جو ہے وہ مختلف قیاس آرائیوں کا سلسلہ جاری ہے. اور کل رات کو جیو نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے جو رانا ثناء اللہ صاحب ہیں وزیر اعظم کے سیاسی مشیر، انہوں نے کہا کہ جی کہ پتہ نہیں کون سی بات کو کہاں سے جوڑا جا رہا ہے. یہ 8 کلب روڈ کے اوپر نواز شریف صاحب نے جو عمران خان صاحب کو لانے والوں کی بات کی تھی کہ ان کی جواب طلبی ہونی چاہیے، یہ CDF والے نوٹیفیکیشن کو اس سے پتہ نہیں کیوں لوگ جوڑ رہے ہیں. تو انہوں نے بڑا اس کے اوپر کھل کے بات کی ہے اور انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ یہ ایک نیا ادارہ قائم ہونا ہے. وزیر اعظم صاحب پاکستان آ چکے ہیں. اب اس ادارے میں کوئی غلطی کوتاہی نہ رہے، کسی نوٹیفیکیشن میں کوئی سکم باقی نہ رہے. اس کے لیے اجلت سے کام لینا کوئی اچھی بات نہیں ہے. اگر اس کے اوپر غور و خوض ہو رہا ہے تو ہونا چاہیے، اور جو ڈیو پروسیس اور ڈیو جو ٹائم اس کے اوپر خرچ ہوگا لگے گا وہ لگنا چاہیے. تو انہوں نے کل ملا کے جو ساری بات کی وہ یہ تھی کہ یہ طریقہ کار جو ہے یعنی کہ وزیر اعظم صاحب واپس آئیں گے اور فوراً نوٹیفیکیشن ہو جائے گا. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے. اس کے اوپر جتنا وقت درکار ہے نوٹیفیکیشن کی تیاری میں، چونکہ یہ ایک وزارت سے دوسری وزارت اور پھر پرائم منسٹر آفس سے پریزیڈنٹ، تو ایک لمبا پروسیس ہے. تو جو ٹائم ڈیو لگے گا وہ لگے گا. تو اس کے اوپر جو ہے وہ سیاست سے اور قیاس آرائیوں سے ہمیں گریز کرنا چاہیے. نواز شریف صاحب نے کبھی بھی CDF صاحب سے متعلق یا عاصم منیر صاحب سے متعلق کبھی بھی کوئی منفی خیالات نہ ان کے تھے، نہ ہیں، نہ کبھی انہوں نے کسی قسم کی اس طرح کی کوئی بات کی ہے. تو یہ وہ ایک تھوڑی سی
اس تناظر میں انہوں نے تسلی دینے کی کوشش کی ہے۔ وزیر اعظم صاحب، میں نے جس طرح آپ سے پہلے کہا تھا، کل رات کو وہ لاہور ان کی آمد ہوئی، اس وقت وہ اسلام آباد میں ہیں، اور انہوں نے جو پاکستان پہنچنے کے بعد جو پہلا ٹویٹ میری نظر سے ان کا گزرا وہ متحدہ عرب امارات کے قومی دن کے حوالے سے مبارکباد کا تھا، اور ہمیں یہ توقع تھی کہ وہ نوٹیفیکیشن جاری کریں گے، لیکن بہرحال نوٹیفیکیشن کے حوالے سے ابھی کوئی تاخیر والا معاملہ ہے، تو وہ دیکھتے ہیں کہ وہ کب آئے گا، لیکن اس کے اوپر کوئی سیاست والی بات نہیں ہے۔ اچھا جی، اب معاملہ یہ ہے کہ ایک نوٹیفیکیشن کا انتظار ہے، اور اس نوٹیفیکیشن کے جاری ہوتے ہی سی ڈی ایف کا جو آفس ہے وہ قائم ہو جائے گا، اور یہ آفس قائم ہوتے ہی آرمی چیف کی ماتحتی میں اسٹرکچرل چینج اس طرح سے آئے گی کہ نیوی کے اور جو فضائیہ کے سربراہ ہیں وہ خود بخود اس اسٹرکچر کے نیچے جو ہے وہ آرمی چیف کی ماتحتی میں چلے جائیں گے۔ تو اس نوٹیفیکیشن یعنی کہ اجرا سے کچھ وقت قبل ایئر چیف صاحب کی ایک تقریر کو اس وقت پاکستان کا نیشنل میڈیا جو ہے وہ بڑی اہمیت دے رہا ہے۔ اس وقت ڈان نیوز اور جیو نیوز میرے سامنے ہیں، اور ان پر یہ لیڈ سٹوری کے طور کے اوپر اس کو ٹریٹ کیا گیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے، کیا کہا ہے انہوں نے، ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سندھو کا کہنا ہے کہ آپریشن بنیان والمرصوص میں ہم نے دشمن کو شکست دی، 10 مئی کو دشمن کے ڈیفنس سسٹم کو کامیابی سے نشانہ بنایا۔ یہ بات انہوں نے پی اے ایف اکیڈمی رسال پور میں پاسنگ آؤٹ پریڈ سے خطاب کرتے ہوئے کہی ہے، اور انہوں نے کہا کہ جی کہ پاکستان کی ایئر فورس کی بہترین کارکردگی کا مظہر ہے 10 مئی والی جو بھی کارروائی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ جب 6 اور 7 مئی کی رات پاکستان کی خود مختاری کو چیلنج کیا گیا تو پاکستان ایئر فورس نے دشمن کو بھرپور جواب دیتے ہوئے رافیل سمیت اس کے جدید ترین لڑاکا طیارے گرائے۔ 10 مئی کو ہم نے دشمن کے ڈیفنس سسٹم کو کامیابی سے نشانہ بنایا۔ آپریشن بنیان مرصوص میں پاکستان نے سائبر وار فیئر میں اپنی برتری ثابت کی۔ ان کا کہنا تھا، یعنی کہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سندھو کا کہنا تھا کہ ہم دشمن کو اس سے بھی زیادہ نقصان پہنچا سکتے تھے، لیکن ہم ایک پروفیشنل فورس ہیں اور ہمارا ایکشن کیلکولیٹڈ اور مؤثر ہوتا ہے، جس کا واحد مقصد عزت کے ساتھ امن کا حصول ہے۔ اچھا، یہ اس کو اب جو ہے وہ ٹریٹ جس طرح سے کیا گیا ہے وہ مجھے پتہ نہیں کیوں، یہ ہو سکتا ہے کہ میرے ذہن کا کوئی فطور ہو، مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ ہلکی سی جو ہے نا کہ جی چلیں اب آپ نے تو متحدی میں چلے جانا ہے، آپ کی انڈیپینڈنس اس طرح سے، تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ شاید یہ کوئی سمجھ رہے ہیں نا۔ چلیں اچھا جی، اب ایک اور خبر ہے، اور وہ خبر کیا ہے، ایک تبصرہ ہے۔ تبصرہ یہ ہے کہ عمر چیمہ صاحب کا تبصرہ ہے، بڑا شاندار تبصرہ ہے۔ کچھ دن پہلے پاکستان میں تو آپ کو پتہ ہے کہ میں ویسے ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ جو ہوش مند لوگ ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے طرز عمل اور ان کے انداز سیاست اور ان کے جو ٹارگٹس ہیں ان سے مایوس ہو کے اب ادھر ادھر جو ہے وہ بغلے بھی جھانک رہے ہیں اور ادھر ادھر بھی دیکھ رہے ہیں، چونکہ کچھ لوگوں کی روزی روٹی جو ہے وہ ہماری طرح ولاگز اور اس طرح کی جو انفارمیشن سے جڑی ہوئی رہتی ہے، تو ہر وقت خبر کی تلاش۔ تو میرے تو وہ خیر سی ای او رہے ہیں جناب آفتاب اقبال صاحب آپ نیوز میں، انہوں نے ایک ولاگ کیا جس میں ان کا ذکر تھا، یعنی کہ عمران خان صاحب سے ہٹ کے، سیاست سے ہٹ کے لیکن سیاست سے متعلق ہی ان کا وہ ولاگ تھا۔ اس میں انہوں نے کہا کہ جی کہ ایک خلیفہ آنے والا ہے اور چیزیں تبدیل ہو جائیں گی، بڑا انہوں نے ظاہر ہے کہ ان کو زبان و بیان تو ان کا بڑا شاندار ہے اور انداز تکلم وہ بھی بڑا اعلیٰ ہے ان کا، تو بات کرنے کا فن ان کو آتا ہے اور بڑے دھیمے یعنی آپ کہہ لیں کہ لہجے میں اور بڑے جس کو کہتے ہیں متانت کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کے وہ گفتگو کرتے ہیں، تو بڑی پر اثر گفتگو ہوتی ہے ان کی، تو یا کم از کم انداز ان کا بڑا زبردست ہے۔ تو انہوں نے ایک خلیفہ کا ذکر کیا اور انہوں نے کہا کہ وہ ہر چیز تبدیل ہو جائے گی، اللہ کے حکم سے ہونا ہے، مایوسی کے دن ختم ہو جائیں گے، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، بڑی باتیں انہوں نے کی۔ تو پاکستان تحریک انصاف کے بہت سے لوگ جو تھے وہ کہہ رہے، وہ شروع ہو گئے ان کے اوپر کہ یہ شوشہ کہاں سے چھوڑ دیا۔ ان کو تو لگتا ہے کہ جی کہ شاید یہ عمران خان کا کوئی پتہ کاٹنے کی کوشش ہے
ਧਿਆਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो पॉलिसी एज ए फैक्ट मैं आपको बयान कर रहा हूँ, आप कभी ऑब्जर्व कीजिएगा। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट वो क्या करते हैं कि वो बस हर वक्त जो है वो काना टिंड च पाई रख देना, हर वक्त जो है वो चीको रोला कि बस ये हो गया वो हो गया, खान ने बटन खोल लिए, खान ने कंघी वाली, खान की कंघी तोड़ दी गई, खान की प्लेट में से कीड़ी निकल आई, खान की प्लेट में जनाब वो कोई दरार पड़ गई, खान साहब जो हैं उनको निच आ गई, खान साहब की हवा चल गई, खान साहब को हवा आ गई। मतलब हर वक्त एक ही स्यापा जो है वो चलाए रखते हैं। क्यों? इसलिए कि ये उनकी पॉलिसी है कि हर वक्त ख़बरों में रहें, डिस्कस होते रहें, ताकि आप लोगों के जो जहन में हमेशा मौजूद रहें, आप उनकी याददाश्त पर ताज़ा रहें, आप हैमरिंग करते रहें। आप हैमरिंग करते रहेंगे तो आप दिमाग में होंगे, आप ज़ुबान पे होंगे। ये उनके ख़्याल में ये जो आप कह लें कि एक स्ट्रेटजी है, मीडिया स्ट्रेटजी आप कह लें, पॉलिटिकल स्ट्रेटजी आप कह लें, कि वो इसी तरह सियासत में ज़िंदा रहना चाहते हैं। तो लिहाजा उनको एक ऐसा बंदा जो हर वक्त इमरान खान साहब का हारमोनियम बजाता रहता है, गीत गाता रहता है उनके, और उनके फ़ज़ाइल बयान करता रहता है, वो अचानक से किसी खलीफा का, वो इमरान खान के होते हुए भी कोई खलीफे की कोई ज़रूरत है? माइंडसेट तो ये है ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों का। तो उनके लते लेने शुरू कर दिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों ने। तो इसके ऊपर उन्होंने फिर एक और वजाहती जो है अपना एक व्लॉग किया, जिसमें उन्होंने कहा कि जी मैंने शोशा को नहीं छोड़ा, ये अहादीस की कुतब में है, और मैंने कुछ नहीं छोड़ा, ये किताबों में लिखा है, मुस्नद किताबें हैं। वो इस तरह की उन्होंने बातें की, उन्होंने हवाले दिए। उन्होंने कहा कि आप जो है वो या खुद किताबें पढ़ें, अगर खुद नहीं पढ़नी तो फिर जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको सुने। डॉक्टर इसरार साहब का उन्होंने कहा, उनके ख्याल में, और या मकबूल जान भी बड़े आलम फाजल आदमी हैं, उनका भी उन्होंने कहा कि बहरहाल इस तरह की उन्होंने बातें की। उन्होंने कि मैं शोशा को नहीं छड़िया। तो इस पर हमारे दोस्त हैं उमर चीमा साहब, उन्होंने उनका ये क्लिप ये शेयर करते हुए लिखा कि अगर आफ्ताब इकबाल खलीफा की उम्र 45 साल की बजाय 72 साल कर दे तो पीटीआई को भी खलीफा के आने पर कोई एतराज़ नहीं होगा। वैसे तो हर पाकिस्तानी ही खलीफा है, चाहे उम्र के जिस हिस्से में भी हो। तो ये उन्होंने जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो प्रॉब्लम है, उमर चीमा साहब ने वो खोल के रख दिया कि आफ्ताब इकबाल साहब, आपने जो आने वाले जो खलीफा हैं उनकी उम्र 45 साल जो बताई है, ये आपने गलती की है। अगर आप 72 साल कर दें, 73 साल कर दें, बल्कि हर साल 1 साल बढ़ाते जाएं उनकी उम्र, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई एतराज़ नहीं होगा। बल्कि वो समझते ही इनको वो सब कुछ है, कोई मजहबी शख्सियत, कोई अवतार, कोई इस तरह की कुछ चीज़ जिसने आना है, और वो इमरान खान साहब की, या यूँ कह लें कि इमरान खान साहब के होते हुए किसी खलीफे की ज़रूरत नहीं है, किसी खलीफा, किसी निजात दहिंदा की ज़रूरत नहीं है। यही है, सब कुछ यही है। तो ये माइंडसेट था, और ये माइंडसेट है कि आप इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ बात करेंगे, आप 1000 व्लॉग, 1000 मकामात के ऊपर इमरान खान साहब की कसीदा गोई कर लें। एक दिन उस कसीदा गोई आपसे चूक जाए, इधर उधर हो जाए, आप जो है आपके ऊपर कत्ल के फतवे आ जाएंगे, आप वाजिबुल कत्ल हो जाएंगे। यही आफ्ताब इकबाल साहब के साथ हुआ। अच्छा जी, अब एक और जो ख़बर है वो, चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज मंगल का दिन है, इमरान खान साहब से मुलाकात का दिन है, और बड़ा प्लान इन्होंने किया था कि हम एहतजाज करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो अभी तक की जो ख़बरें हैं वो शायद मुलाकात के लिए कुछ नाम जेल इंतज़ामिया को भिजवा दिए गए हैं। अब जेल इंतज़ामिया एक बड़ा ये वाला फसाद सा पड़ा हुआ है कि जी के अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी है। अदालती अहकामात सईद चोई साहब ने बैठक में बड़े खोल के बयान किए थे कि अदालत ने एक तरीक़ाकार तय किया था कि इस तरह करके मुलाकात हो सकेगी, और क़वायद-व-ज़वाबित भी तय किए थे कि मुलाकात करके आने वाले अफराद जो हैं वो मीडिया टॉक नहीं करेंगे, इसको सियासी ख़बर नहीं बनाएंगे, कोई पॉलिटिकल इवेंट क्रिएट करने की कोशिश नहीं करेंगे। और एक तो ये बुनियादी शर्त है, और दूसरी शर्त जो थी वो ये थी कि नाम जो हैं वो कमेटी एक फ़ाइनल किया करेगी। तो और इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। तो जो तरीक़ाकार इन्होंने तय किया हुआ है कि जेल के बाहर जाके बैठ जाना कि हमने मुलाकात करनी है, और जुलूस की सूरत पे करनी है, वज़ीर आला साहब आ रहे हैं मुलाकात करने, तो ये धौंस वाला जो तरीक़ाकार है,
اس کے تحت جو ہے اگر آپ دھونس جمانے کی کوشش کریں گے تو پھر ریاست کو چیلنج کرنے والی ایک بات ہے. تو اس لیے ریاست کا جو بھی آگے سے جوابی عمل ہے وہ یہ ہے. تو اب یہ عدالت میں جائیں گے توہین عدالت، پتہ نہیں یہ بھی کیوں نہیں جا رہے توہین عدالت کی درخواست لے کے چلیں، اگر گئے ہیں تو لگنی چاہیے، سننی چاہیے، وہاں پر نتارا ہو جائے گا. تو سہیل افریدی صاحب جو ہیں وہ کوئی ان کی میٹنگ بھی ہوئی اور انہوں نے کہا کہ جی ہر منگل کو اور ہر جمعرات کو سارے عمران خان صاحب کی ملاقات کرنے کے لیے وہاں پر جیل کے باہر پہنچا کرے اور جلوس کی صورت میں یہ ہے وہ ہے، ماحول بڑے ششکا چلے جناب کہ افراتفری جو ہے وہ ماحول بن جائے افراتفری والا. تو سہیل افریدی صاحب دباؤ میں ہیں شدید، کیونکہ وہ مار دھاڑ کی پالیسی کے اوپر عمل نہیں کرنا چاہ رہے. پاکستان تحریک انصاف والے کہتے ہیں کہ جی تم آئے ہو تو پھر مر کے بھی جاؤ، تم نے کہا تھا کہ عشق عمران میں مروں گا تو مر کے دکھاؤ. تو یہ ان کے اوپر دباؤ آ رہا ہے. اور پھر دوسری طرف گورنر راج کی بھی باتیں چل نکلی ہیں. تو دیکھیں کیا ہوتا ہے، ابھی کافی سارا وقت پڑا ہوا ہے ملاقات کا، دیکھیں کیا صورتحال بنتی ہے. لیکن سہیل افریدی صاحب جو ہیں اگرچہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جس نے لگانا ہے یہاں پر عمران راج نافذ ہے، جس نے گورنر راج لگانا ہے تو وہ بھی لگا کے دیکھ لے، ہم تیار ہیں، یہ ہے وہ ہے. تو حکومت میرا نہیں خیال کہ فوری طور کے اوپر گورنر راج لگانے کی کوشش کرے گی، لیکن ایک آپشن بہرحال ایک آئینی اور دستوری ہے، موجود ہے. تو ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک اور کلپ جو تھا وہ بڑا وائرل ہوا ہے کہ سالِ ظافر کے ساتھ چنج ہوئی ہے سلمان اکرم راجہ صاحب کی، اور اس چنج میں جو ہے وہ انہوں نے بات کرتے ہوئے کہا کہ جی گورنر راج کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ ہے وہ ہے. تو انہوں نے کہا کہ جی یہ گورنر راج جو ہے کیا آئینی آپشن نہیں ہے، سالِ ظافر صاحب نے ٹوکا. تو انہوں نے کہا کہ جی کہ کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ ایک چل رہی ہے حکومت اور منتخب حکومت ہے، بلا فلاں فلاں فلاں، اور جب آئین کے تحت چل رہی ہے. تو پھر سالِ ظافر صاحب نے کہا کہ آئین کے تحت حکومت، یہ کلپ ہے ایک بہت وائرل ہوا ہے، آئین کے تحت کون ڈٹرمن کرے گا کہ حکومت چل رہی ہے کہ نہیں، انہوں نے آپ نہیں کریں گے. تلخی سی ہونی شروع ہو گئی. پھر وہ ایک بندہ جو ہے سلمان اکرم راجہ صاحب کا کوئی بہرحال پی ٹی آئی کا تھا، وہ درمیان میں آ کھڑا ہو گیا. تو سالِ ظافر صاحب نے اس کو ذرا پیچھے سے دھکا دے کے سائڈ پہ کیا، غصے میں آ گئے تھے. پھر انہوں نے کہا کہ جی کہ یہ ایک اگر کوئی قیدی جو ہے، اب وہ چونکہ کلپ ہے تو پورا سیاق و سباق اس طرح سے نہیں ہے، کہ اگر کوئی قیدی انسائٹ کرے کہ جی لا اینڈ آرڈر کی صورتحال جیل میں بیٹھ کے، تو مطلب اس کے اوپر قانونی حد لگتی کہ نہیں لگتی، ملاقاتوں کا بہرحال بات ہو رہی ہوگی. تو انہوں نے کہا کہ آگے سے کہ جی کہ قیدی کا جو دل چاہے کرے وہ کرے، لیکن جو ہے وہ مطلب یہ کہ قانون کی غیر قانونی نہیں ہونا چاہیے اور باہر بیٹھے ادارے دیکھیں گے، اس طرح کی بات انہوں نے کی. تو پھر انہوں نے کہا کہ جی کہ نہیں، یہ تو مطلب وہ اسی طرح کی بات کرتے. انہوں نے کہا یہاں پہ کہ جی کہ یہ کون طے کرے گا، انہوں نے کہا جی کہ یہ ازیوم نہیں کیا جا سکتا کہ کون کیا بات کرے گا. مثال کے طور کے اوپر میں یہ ازیوم نہیں کر سکتا کہ یہ شخص سلمان اکرم راجہ صاحب نے سالِ ظافر صاحب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ ایک بکا ہوا شخص ہے، میں اس سے بات نہیں کروں گا، میں یہ نہیں کہہ سکتا. تو فوراً ہی سالِ ظافر صاحب بولے، انہوں نے کہا تم ایک بکے ہوئے وکیل ہو اور تم پہلے بھی بکے ہو، تم آنے والے دن بھی بکو گے، کل بھی بکو گے تم. تو پھر انہوں نے کہا میں تم سے بات نہیں کرنا چاہتا. تو یہ جناب شوشا چل رہا تھا. ایک آخری خبر بڑی اچھی خبر ہے، وہ ہے جناب پنجاب گورنمنٹ کی. پنجاب گورنمنٹ نے، مریم صاحبہ نے ایک سوشو اکنامک سروے کروانا شروع کیا ہے جی. اور اس کے جو مقاصد ہیں وہ یہ ہیں کہ یہ جو یورپ اور امریکہ میں ہوتا ہے کہ جو ویلفیئر اسٹیٹس ہیں، کہ اگر کسی کو کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، کسی کی گاڑی لگ گئی ہے یا کوئی بے روزگار ہو گیا ہے، تو اگر گورنمنٹ نے ان کو سپورٹ کرنا ہے ویلفیئر کے پوائنٹ آف ویو سے، تو پھر ڈیٹا موجود ہونا چاہیے اور رجسٹر ہونا چاہیے. یہ 31 دسمبر 2025 تک اس کی رجسٹریشن کی آخری تاریخ ہے اور اس وقت سروے جاری ہے. تقریباً 22,000 سروے ورکرز جو ہیں وہ گھر گھر جا کر ڈیٹا اکٹھا کر رہے ہیں. روزانہ 2,25,000 خاندان اس پروگرام کے تحت یا اس سروے کے تحت رجسٹر ہو رہے ہیں. روزانہ 10 لاکھ شہری رجسٹر ہو رہے ہیں. اب تک 1,50,00,000 خاندان رجسٹر ہو چکے ہوئے ہیں. یہ ایک بڑا اچھا ایکٹ ہے، اور یہ جو ہم سوشل ویلفیئر اسٹیٹ کہتے ہیں یورپ کو، انگلینڈ میں اس سے بڑے فوائد حاصل کرتے ہیں، کینیڈا میں لوگ اس سے بڑے فوائد حاصل کرتے ہیں، امریکہ میں بڑے لوگ فوائد حاصل کرتے ہیں. یہ اس کی ایک پہلی سیڑھی کہہ لیں آپ ایک طرح سے. پنجاب حکومت اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب کرے، بڑا اچھا منصوبہ ہے، بڑی اچھی سوچ ہے. تو مریم نواز صاحبہ کو اس طرح کے جو اقدامات ہیں وہ ان کو انیشیٹ کرنے کے اوپر تو مبارکی دے سکتے ہیں.
اور دینی بھی چاہیے. لیکن کیا یہ ایک خواب جو ہے مریم نواز صاحبہ کا یہ کیا کبھی پورا ہوگا, یہ ایک بڑا اہم سوال ہے. لیکن چلیں بسم اللہ تو کی ہے, اور مریم بی بی کے بڑے ناقد جو ہیں وہ ان کی اس ایفرٹ کے اوپر یہ جو سوشو اکنامک سروے ہے ان کو بڑا اپریشیٹ کر رہے ہیں. تو میں نے کہا تھا یہ بھی آپ کے ساتھ جو ہے چیز اچھی خبریں وہ بھی شیئر ہونی چاہیے. ابھی تک یہی خبریں تھیں, مزید خبروں تک آپ سے اجازت چاہتے ہیں. جی اللہ حافظ. کیا آپ ایک بزنس اونر ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ کا برانڈ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے؟ ہمارے پاس ہے آپ کے لیے ایک بہترین موقع. ہمارے یوٹیوب چینل پر روزانہ ہزاروں لوگ ویڈیوز دیکھتے ہیں. یہ وہی لوگ ہیں جو باخبر, باشعور اور فیصلہ کرنے والے ہیں. اب آپ اپنے بزنس کو براہ راست ہمارے یوٹیوب چینل پر پروموٹ کر سکتے ہیں. پروڈکٹ پلیسمنٹ اور اسپانسرڈ سیگمنٹس کے ذریعے آپ اپنے برانڈ کو لاکھوں پوٹینشیل کسٹمرز تک پہنچا سکتے ہیں. تو دیر کس بات کی, آج ہی اپنے بزنس کو نئے لیول پر لے جائیں. For more information, call us 923338122280.